دوسرا تواریخ اس کا 24واں باب۔ یوآس 7 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 40 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زیبا تھا جو بیر سبا کی تھی، اور یوآس یہوید کاہن کے جیتے جی وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا، اور یہوید نے اسے 2 بیویاں بیاہ دیں اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ یوآس نے خداوند کے گھر کی مرمت کا ارادہ کیا، سو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہودا کے شہروں میں جا جا کر سارے اسرائیل سے سال بسال اپنے خدا کے گھر کی مرمت کے لیے روپیہ جمع کرو، اور اس کام میں تم جلدی کرنا۔ تو بھی لاویوں نے کچھ جلدی نہ کی۔ تب بادشاہ نے یہودا سردار کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے لاویوں سے کیوں تقاضا نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمہ کے لیے یہودا اور یروشلم سے خداوند کے بندہ اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لایا کریں، کیونکہ اس شریر عورت عتلیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر میں رکھنے کر دیے تھے، اور خداوند کے گھر کی سب مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالیم کو دے دی تھیں۔ پس بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے خداوند کے گھر کے دروازے پر باہر رکھا، اور یہودا اور یروشلم میں منادی کی کہ لوگ وہ محصول جسے بندہ خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خداوند کے لیے لائیں، اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لا کر اس صندوق میں ڈالتے رہے جب تک پورا نہ کر دیا۔ جب صندوق لاویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نقدی ہے، تو بادشاہ کے منشی اور سردار کاہن کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا اور اسے لے کر پھر اس کی جگہ پہنچا دیا، اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نقدی جمع کر لی۔ پھر بادشاہ اور یہویت نے اسے ان کو دے دیا جو خداوند کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے، اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بڑھئیوں کو خداوند کے گھر کو بحال کرنے کے لیے اور لوہاروں اور ٹھٹیروں کو بھی خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا۔ سو کاریگر لگ گئے اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا، اور انہوں نے خدا کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر کے اسے مضبوط کر دیا۔ اور جب اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ بادشاہ اور یہویت کے پاس لے آئے، جس سے خداوند کے گھر کے لیے ظروف یعنی خدمت کے اور قربانی چڑھانے کے برتن اور چمچے اور سونے اور چاندی کے برتن بنے، اور وہ یہویت کے جیتے جی خداوند کے گھر میں ہمیشہ سوختنی قربانی چڑھاتے رہے۔ لیکن یہویت نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور جب وہ مرا تو 130 برس کا تھا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا، کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی۔ اور یہویت کے مرنے کے بعد یہودا کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور کورنش بجا لائے۔ تب بادشاہ نے ان کی سنی، اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کی اس خطا کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا۔ تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں، اور وہ ان کو الزام دیتے رہے پر انہوں نے کان نہ لگایا۔ تب خدا کی روح یہویت کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کر دیا۔ یوں یوآس بادشاہ نے اس کے باپ یہویت کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور مرتے وقت اس نے کہا خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے۔ اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ ارامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودا اور یروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلاک کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اگرچہ ارامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتھا آیا، تو بھی خداوند نے ایک نہایت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ سو انہوں نے یوآس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا، اور جب وہ اس کے پاس لوٹ گئے انہوں نے اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا چھوڑا۔ تو اسی کے ملازموں نے یہویت کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل کیا، اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں تو دفن کیا پر اسے بادشاہوں کی قبروں میں دفن نہ کیا۔ اور اس کے خلاف سازش کرنے والے یہ ہیں: امونیہ سمات کا بیٹا زبد، اور موابیہ سمریت کا بیٹا یہوزبت، ابرہے اس کے بیٹے، اور وہ بڑے بوجھ جو اس پر رکھے گئے، اور خدا کے گھر کا دوبارہ بنانا۔ سو دیکھو یہ سب کچھ بادشاہوں کی کتاب کی تفسیر میں لکھا ہے، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔